The verses recited before you are from Surah Al-Isra, chapter 4, verse 37 and 38. English translation done by Hazrat Rumi Sher Sahib is presented as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. And worship Allah and associate not with Him. And show kindness to parents and children and boyfriend and relatives and the neighbor that is kinsman and the neighbor that is stranger and the companion by your side and the wayfarer and those whom your right hand possesses. Surely Allah loves not the proud and the boastful, who are niggardly and enjoin people to be niggardly, and conceal that which Allah has given them of His bounty, and we have prepared for the disbelievers and humiliating punishment. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سادس اور معزز انصار بھائیوں، کاغذات کو تقریر کے لیے موضوع دیا گیا ہے۔ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس قومی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ پھر حضور فرماتے ہیں، وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ لیکن حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1300 سال کے طویل اور مہیب سفر میں منظر بدل چکا تھا۔ 1877 میں مولانا الطاف حسین حالی اپنی مشہور مسدس میں اسلام کی حالت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں،
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہے، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث سے رسوائی یہ پیغام ہے۔ پھر کہتا ہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ احوال یہ ہے کہ جو تاریخی چھٹی صدی عیسوی میں جہالت نے پھیلائی دنیا آغوش میں لے چکی تھی۔ ہر مذہب و ملت کے خواص و عام سبھی نوحہ کناں تھے۔ ہندوؤں کے مشہور اخبار تیج دہلی نے اپنی اشاعت میں یہ لکھا، بھگوان کرشن آؤ، ہندوستان کو سری کرشن کی بڑی ضرورت ہے۔ لکھتے ہیں کہ بھگوان کرشن کے جنم کی مہا بھارت کے زمانے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ 20ویں صدی میں سوشل دوار اور پولیٹیکل گراوٹ انتہائی حالت کو پہنچ چکی ہے، اور بھگوت گیتا میں بھگوان کا وعدہ سچا ہے تو اوتار کی سب سے زیادہ ضرورت آج کل ہے۔ اس لیے بھگوان کرشن آؤ، جنم لو، دنیا سے ناپاکی دور کرو اور دھرم کو پھیلاؤ۔ یورپ کے مشہور پروفیسر میکنزی اپنی کتاب انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی میں لکھتے ہیں، کامل انسانوں کے بغیر سوسائٹی معراج کے کمال پر نہیں پہنچ سکتی، اور اس غرض کے لیے محض عرفان اور حقیقت آگاہی کافی ہے، بلکہ ہیجان اور تحریک کی قوت بھی ضروری ہے۔ اسے یوں کہنا چاہیے کہ یہ معمہ حل کرنے کے لیے ہم نور و حرارت دونوں کے محتاج ہیں۔ غالباً اتحادت کے معاشرت کی مسائل کا فلسفیانہ فہم و ادراک کی وقت کی اہم ترین ضرورت نہیں۔ ہمیں معلم بھی چاہیے اور پیغمبر بھی۔ ہمیں آج رسکن یا کارلائل یا ٹالسٹائے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ضمیر کو زیادہ مضبوط اور سختگیر بنانے اور فرائض کے دائرے کو وسیع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حقیقت کا صرف زبانی اقرار نہیں کیا گیا، بلکہ اصلاح عوام کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی مسئلے اور فرستادے کا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ جس طرح قحط سالی کے ایام میں نگاہیں باران رحمت کے لیے آسمان کی طرف لگ جاتی ہیں، اسی طرح کیا اس بگاڑ کی اصلاح سوائے معمور میں لگا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بانی جماعت اسلام اس جماعت اسلامی مولانا مودودی کہتے ہیں، لوگ امامت دین کی تحریک کے لیے کسی احکام سے ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ سو حضرات گرامی، دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکار اپنی اپنی مقدس کتابوں کے مطابق ایک مسلح قیامت کے منتظر تھے۔ یہود ایک مسیح کی راہ تک رہے تھے، عیسائی آمد ثانی کا تحقق چاہتے تھے، مسلمان امام مہدی اور مسیح موعود کے متلاشی تھے، بدھ مت والے خدا کو ایک نئے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے میں رحمت باری تعالیٰ نے آمین کی اور اپنے رحمت کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے، جن کو محسوس کرتے ہوئے اہل فکر و نظر نے ملتجئی نگاہوں سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام سے عرض کرنا شروع کیا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ غلام احمد کی اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ لیکن ابھی اتنے الہی نہیں ملا تھا، اس لیے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ لیکن جب وحی الہی سے تواتر کے ساتھ یہ پیغام موصول ہو چکا تو حکم ربانی کے مطابق سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوستان کی ایک گمنام بستی سے یہ آواز بلند کی، وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، بہنا آتا کسی اور سے آیا۔ آپ نے دنیا کو بلایا کہ اسمعوا صوت السماء، جائے مسیح، جائے مسیح، نیز بشنو الزمین، آمد امام کاؤدار۔ چنانچہ آنے والا اپنے مقررہ وقت پر آیا اور اپنی آمد کے تمام لازمات اپنے رب سے اپنے ساتھ آیا۔ آپ نے دنیا کو بتایا
کہ قرآن و حدیث کے مطابق خسوف و خسوف کا نشان لے کر یاروں جو مرد آنے کو تھا وہ تو آ چکا، یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا۔ اپنے رب کے حضور نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور نشان یہ بھی تھا کہ اس وقت ستارہ اس سنین طلوع کرے گا، یعنی ان برسوں کا ستارہ جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی وہ ستارہ جو مسیح ناصری کے ایام میں طلوع ہوا تھا، اب وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس نے یہودیوں کے مسیح کی اطلاع آسمانی طور سے دی تھی۔ اسی طرح قرآن شریف کے دیکھنے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وَإِذَا الْجِحَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعِظَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ یہ ساری پیش گوئیاں قرآن کریم میں ہیں کہ وحشی اکٹھے کیے جائیں گے اور سمندر پھاڑے جائیں گے اور لوگوں کو قریب کر دیا جائے گا اور ملا دیا جائے گا، اور عورت کے بارے میں پوچھا جائے گا جس پر پہلے کبھی ظلم ہوتا تھا کہ وہ کس جرم کی پاداش میں ماری جا رہی ہے، اور جب کثرت سے صحیفے پھیل جائے گی۔ یہ سارے نشانات وہ ہیں جو آپ اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں چڑیا گھر بنائے گئے اور ویسے اکٹھے کیے گئے اور لوگوں کو ملائے جانے کا کہ دنیا کے ہزاروں دور پر بیٹھے آدمی سے آپ کے لمحے کی مدت میں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ خلیفہ وقت کا پیغام جس طرح بجلی کھول کر ساری دنیا میں اپنی چمک دکھاتی ہے، اسی لمحے ساری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ صحائف جو ہے وہ جواب اس تیزی سے دنیا میں پیدا ہوئی اور دنیا میں اس کا ایک نظارہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی گواہی ہر کس و ناقص دینے پر مجبور ہے۔ یہ دنیا ان میں سے ایک پیشگوئی کا ذکر ہے کہ وَإِذَا الْجِحَارُ عُطِّلَتْ، کہ جب گابن دنیا بیکار چھوڑتی جائے گی۔ ذرا تصور کیجیے عرب کے اس ماحول کا کہ جس میں گابن اٹھتی آپ کی مرسیڈیز اور آڈی اور اس طرح کی بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں ان سے بھی زیادہ قدر قیمت سے مل جاتی تھی، اور ان کو کوئی آ کے کہے کہ تم یہ اپنی گاڑیاں یکدم چھوڑ دو، یہ کسی کام کی نہیں ہے، تو وہ تعجب کریں گے، وہ کہنے والے کو دیوانہ خیال کریں گے۔ لیکن یہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ وہ سواریاں جو استعمال کی تھی چھوڑ دی گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا کہ ریل پہ چلنے کا زمانہ آ رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل چل رہی ہے۔ صداقت کے اس انسان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جب وہ ہائی اسپیڈ ریل چل رہی تھی، میں کہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی شعاعیں اس سے زیادہ تیزی سے ہم دوستوں کے دلوں میں پہنچ رہی۔ یہ سب نشانات اس خدائے قادر و قدیر کی طرف سے پورے ہو رہے ہیں اور اپنے وقت پر پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے تعریف یافتہ تھے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے روحوں کو لا کر آپ کے قدموں میں ڈالا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے بیعت کے لیے عرض کی۔ حضور نے پوچھا آپ کو کس نے تبدیل کی؟ اور اس دوست نے عرض کی کہ مجھے مولوی اسلام ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک دوست نے انہیں دعوت دی۔ یہ محمد حسین بطالوی صاحب اور حضور کے مشترکہ دوست تھے۔ جب حضور نے دعوت دیا اور لوگ آپ کی مخالفت کرتے تو وہ ان کو بٹالے میں روک کر کہتے کہ میں حضور صاحب کو جانتا ہوں۔ وہ بالکل ایسے نہیں، وہ بہت بھلے آدمی ہیں۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسی بات کرے جو قرآن کی اور اسلام کے خلاف ہو۔ آپ لوگ صبر کریں، میں ان سے جا کر ملوں گا،
میں ان کو سمجھاؤں گا اور وہ اس بات سے آگاہ کریں گے۔ وہ حضور کے پاس کا جا رہا ہے، حضور سے آ کر پوچھا اور حضور نے بیان کیا تو انہوں نے کہا اگر میں آپ کو قرآن کریم سے